بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقۃ جاریۃ وعلم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ رواہ مسلم۔ یہ روایت امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی اس کے راوی ہیں، جنہوں نے حضور سے یہ بات ہم تک پہنچائی ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام کام جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے کام کرنے کا جو ہے وہ پیریڈ وہ ختم ہو گیا۔ جو اس نے کمائی کرنی تھی وہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے کمائی کر لی، اب اس کا کام کرنے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ جیسے کہ کسی کے امتحان کا وقت ہو، 3 گھنٹے کا وقت فرض ہے، تو 3 گھنٹے جب ختم ہو گئے تو اب پرچہ اس سے لے لیا جائے گا۔ اب اس میں کچھ اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ اس سے اس کا کچھ وقت دیا جاتا ہے، اور نہ اس کو اس کی مہلت مزید اس میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کی جب موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کا باب عمل، جو کام کرنے کا وقت ہے وہ گزر چکا ہوتا ہے، اب وہ کوئی مزید نیکی نہیں کر سکتا۔ جو نیکیاں اس نے کی ہیں اسی پر اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں اس کے باوجود کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے اور اب اس کو کوئی مزید نیکی کرنے کا خود جو ہے وہ اس کے لیے اختیار نہیں رہا اور وقت نہیں رہا، 3 چیزوں میں اس کا جو ہے وہ عمل جاری رہتا ہے اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ثواب جو ہے وہ ملتا رہتا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں 3 جو مرنے کے باوجود بھی اور عمل کا وقت ختم ہونے کے باوجود بھی اس کی نیکیوں میں اضافہ مجھے کا باعث بنتی ہیں، اللہ کی خوشنودی کا باعث بنتی ہیں، اس کے ثواب کا باعث بنتی ہیں، اور اس کی درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہیں؟ ایک چیز فرمائی صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک انسان جو ہے زکوٰۃ مثلاً ایک سال دی وہ ختم ہو گیا، یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ صدقہ جاریہ یہ ہے کوئی ایسی چیز بنانا پائیدار جس سے کہ لوگوں کو نفع پہنچتا رہے۔ مثلاً کسی جگہ پانی نہیں ہے، وہاں انہوں نے کنواں کھدوا دیا، نلکا لگوا دیا، پائپ لگوا دیا۔ کسی جگہ کوئی سرائے ٹھہرنے کے لیے لی ہے مسافروں کے لیے، وہاں ان کے ٹھہرنے کا انتظام کروا دیا۔ کہیں درخت نہیں ہے، دھوپ ہے سخت، وہاں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہاں درخت لگوا دیے۔ اسی طرح وہ چیزیں کہیں اگر کوئی اسکول یا مدرسہ نہیں ہے تو وہ بنوا دیا ایسی، یا کہیں کوئی علاج کے لیے کوئی نہیں ہے وہاں ڈسپنسری بنوا دی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا تو ہر روز وہ لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، یہ چیزیں صدقہ جاری ہیں۔ اسی طرح لوگوں کو جو ہے یہ تالاب بنوانے، کنویں بنوانے اور سرائے بنوانے، یہ مسلم سوسائٹی کے اندر ایک عام بات تھی۔ آپ بھی کہیں بھی آپ جائیں، کوئی سرائے فلاں سرائے فلاں سرائے فلاں، کتنی سرائے آج بھی آپ کو مل جائیں گی۔ یہ اسی زمانے کی باتیں ہیں جب لوگ اسلام کی اپنی نیکیوں کو اس کی جاری رکھنے کی خواہش مند ہوتے تھے، اور اسلام کی پیروی جو ہے ان کی مرنے کے بعد بھی اس کی پیروی کرنے سے، حضور کے ان ارشادات کی وجہ سے اپنی نیکیوں کے سلسلہ جاری رکھنے کے لیے یہ کام کر جاتے تھے۔ تو فرمایا ایک تو صدقہ جاری، ایسا کام کرنا جس سے اس کی بنانے کے بعد سال تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، لوگ ان سے جو ہے ان کی ضرورتوں کو وہ چیز پورا کرتی رہے، تو وہ ہے صدقہ جاریہ۔ ایک آدمی تالاب ہے، پانی آتا ہے باہر سے کسی نالے کا یا کسی کا،
وہ پانی ضائع ہو جاتا ہے، لیکن ایک آدمی تالاب بنا دیتا ہے، پانی اس میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ان کے کپڑے دھونے کی، اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے ان کے کئی کام آتے ہیں ان کے بے شمار۔ تو اسی طرح سے کہ سرائے نہیں ہے، مسافروں کو ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے بارش میں دھوپ میں، وہ سفر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تکلیفوں کا، وہ سرائے بنا دیتے ہیں، وہاں لوگ ٹھہرتے ہیں آرام سے۔ تو اس طرح کی چیزیں بنانے کا مطلب یہ ہے، یا کہیں بالکل کوئی اسکول نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے پڑھانے کی، یا کوئی علاج معالجے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہاں کوئی ڈسپینسری بنوا دیتا ہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اس سے لوگوں کو برابر فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک تو صدقہ جاری ہے، جو انسان خود مر بھی جائے اور اس کی یہ چیزیں بلا جاری رہیں تو اس کو ثواب ملتا رہتا ہے ایسے کام کرنے سے۔ دوسری چیز جو ہے، جو اس کی نیکی کو برابر قائم رکھتی ہے اور اس کے نیک عمل میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، وہ ہے او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ کسی آدمی نے کوئی کتاب لکھی، وہ کتاب جو ہے وہ خود تو مر جاتا ہے لکھنے والا، لیکن کتاب جو ہے آج دیکھیے آپ ہمارا کتنی صدیوں سے اس کتاب میں لکھی ہوئی آج ہمارے پاس کام آ رہی ہیں، آج ہم ان کو پڑھ کے روشنی حاصل کرتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ علم جو ہے، جو فائدہ بخش علم ہے، ایسی چیز مہیا کرنا جس سے کہ لوگ کتابیں مہیا کرنا جن میں کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہو، جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ فائدہ جو ہے ایک تو دینی علوم کا تو بالکل واضح ہے، لیکن وہ علوم جو انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں ان کا جو ہے وہ بھی اسی میں شمار کریں گے، کیونکہ ان سے بحیثیت مجموعی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، اور انسان کو فائدہ جو ہے بہرحال پہنچانا یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو ایسے علم کا آئندہ نسل تک پہنچانا، ایسی کتابیں تصانیف کرنا جس سے لوگ آئندہ فائدہ اٹھاتے رہیں، یہ دوسری چیز ہے جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی، اس کا بھی نیکی جو ہے یہ بھی لکھی جاتی رہے گی جب تک کہ اس کا وہ علمی ذخیرہ، علمی کتابیں، علمی رسالے جو ہیں جب تک وہ موجود رہیں گی، لوگ ان کو پڑھتے رہیں گے اور لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ان کو اس کا ثواب ملے گا۔ تیسری چیز فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، تیسری اولاد ہے، نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہم میرے والدین جو ہیں ان کو تو بخش دے، ان کو تو مغفرت فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان سے اگر کوئی خطائیں ہوئی ہیں تو ان کو معاف فرما، ان کے لیے دعائیں کرنا جو ہے اس کا بھی اس کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے جو مرنے والا ہے۔ اسی لیے ہمیں کتنی دعائیں سکھائی گئی ہیں، خود قرآن مجید کے اندر جو ہے یہ دعا ہمیں سب سے پہلے دعا ہی سکھائی گئی ہے جو سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، یہ کب سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جو بیٹا یا جو اولاد انسان کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے، اس کی مغفرت کے لیے، اس کی خطاؤں کی معافی کے لیے، اس کی نیکیوں کی قبولیت کے لیے، اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر انعام ہے ایسی اولاد، اور اس اولاد کے اس فعل کا، دعا کے فعل کا اپنے والدین کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اس کے بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی ختم ہونے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتی رہتی ہیں اور اس کی نیکیوں اور ثواب میں اضافے کا بوجھ بنتی رہتی ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس سلسلے میں کس طرح سے کام کر سکتے ہیں۔ یہ دراصل بعض مسلم سوسائٹی جب بھی معاشرہ صحیح موجود ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہی، اس کے اعمال کی تعمیل کا شوق ہوگا اور بارگاہ الہی میں درجات بلند کرنے کا شوق ہوگا، تو اس میں پھر یہ چیزیں آئیں گی، سرائیں بھی بنیں گی، تالاب بھی بنیں گے، کتابیں بھی لکھی جائیں گی، اور یہ ہے کہ دعا کرنے والے بھی بعد میں موجود ہوگی۔ اب دیکھیے کہ کہاں سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے
وہ کب سے شروع ہے؟ حالانکہ ان کے والد جو تھے وہ ہدایت پہ تو نہیں آئے تھے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دیکھیے ایک ہزاروں سال سے یہ دعا جو ہے پڑھی آ رہی ہے، اور یہ جو دعا ہے قرآن مجید کا حصہ بن گئی ہے، اور ہم میں سے بھی بہت سے لوگ نمازوں کے اندر بھی یہی دعا پڑھتے ہیں، آخر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں یہ بھی پڑھتے ہیں، ایک دعا یہ بھی ہے۔ تو اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ یہ عمل جو ہماری پیریڈ ختم ہو گیا ہے کام کرنے کا، اس کو ہم کس طرح سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتا دیا ہے کہ یہ عمل نیک عمل کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ بنتا رہے، یہ کس طرح جاری ہے؟ کوئی اگر صدقہ جاریہ کر سکتا ہے تو اسے اس میں حصہ لینا چاہیے۔ جو بھی کوئی چیز بنا سکتی ہے ایسی جس سے کہ پبلک کو فائدہ ہو۔ آج بہت ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو علاج معالجے کی، دھکے کھاتے پھرتے ہیں، جو قریب نہیں آتے ہیں ڈاکٹر کو اور نہ فیسیں ادا کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا اسپتال، کوئی ایسا مطلب، کوئی ایسی ڈسپنسری بنائیں۔ یا علم ہے، علم کے لیے لوگوں میں کتابیں ایسی لکھنا اور ان کو تقسیم کرنا، اور ایسے اوقاف جو ہیں ان کے لیے قائم کرنا مکتب جن سے کہ لوگوں کو وہ کتابیں چھپتی بھی رہیں اور لوگوں تک پہنچتی بھی رہیں، اور لوگوں ان سے فائدہ استفادے کا موقع بھی ملتا رہے۔ یا پھر یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد جو ہے ان کو ایسی تربیت دیں تاکہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے بارگاہ الہی میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہمیں اس میں جہاں تک بھی ہو سکے اب نیک عمل کو جاری رکھنے کے لیے علم میں سے کوئی نہ کوئی کام اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی مقدرت کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق کرنا چاہیے۔ اگر ایک شخص نہیں کر سکتا ہے تو ایسے ادارے قائم کرنے چاہیے مل کر، جو اس کے لیے جو سب کے لیے پھر اس کا فائدہ پہنچے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے جو نادار ہیں، جو محتاج ہیں، جو ان کی مدد کی ضرورت ہے، ان کی مدد کے لیے وہ ادارے بن جائیں، تو یہ لوگ مل کے بھی اس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ یہ بات خاص طور پر اس حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشاد ہے، یہ خاص موقع پر مجھے اس وقت یہاں ضرورت ہے، بعض اور چیزیں تھیں اس دفعہ کرنے کے لیے، لیکن یہ اس لیے ہے کہ ایک اخبار میں خبر آئی ہے کہ ہمارے جو سب سے بڑے آدمی ہیں اس ملک کے اندر، اسے بڑا مقام ہے، سب سے بڑا مقام، وہ اپنے باورچی خانے میں سونے کی اینٹیں لگوانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور اس کے لیے 26 کروڑ جو ہے اس کے لیے اس پر خرچ آئے گا۔ اس کی ٹوٹیوں پر ہیرے جڑے جائیں گے، اور اس کی جو باورچی خانے کی اینٹیں جو ہیں وہ سونے کی ہوگی۔ اب یہ دیکھیے کہ اب یہ کیا ثواب ملتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح کے ثواب کا ذریعہ بھی ایک چیز ہے بنتی رہے گی، تو وہ جو غصب کیا ہوا مال ہے، وہ جو لوگوں کے غرباء کا مال ہے، وہ جو فاقہ کش کرنے والوں کا مال ہے، جو لوگوں کو مزدوری ختم کرنے کا جو ہے کر کے ان کو لوٹ مار کر کے اور غصب کر کے اور ناجائز طور پر جو ہے خرچ کرنے کا مال ہے، اس کا عذاب بھی ملے گا۔ ایک آدمی کو کیا ضرورت ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ہوتا ہے دولت کا استعمال جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، مرنے لگتا ہے، کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، میرا مال میرا مال۔ وہ تو مال تو تمہارا وہی ہے جو ہے جو تم نے کھا لیا یا تم نے پہن لیا یا تم نے آگے بھیج۔ اب مال تمہارا کہاں رہ گیا؟ مال تو تمہارا یہیں رہ جائے گا، آگے تو اس وقت تمہارے عمل جانا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ جنازے کے ساتھ اس کا اعمال اور مال اور اس کے عمل جاتے ہیں، تو یہ دو چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کا عمل جاتا ہے۔ یہ سونے کی اینٹوں والا باورچی خانہ تو یہیں رہ جائے گا، اس کے ساتھ تو وہ عمل جائے گا جو اس نے کیا، جس کے ذریعے سے یہ سونا حاصل کیا، اور جو لوگوں کے حقوق غصب کر کے ان پر ڈاکے مار کے اور لوٹ کر اور ناجائز طریقے سے ملک کی مفاد کو فروخت کر کے، ملک کے عوام کو افلاس زدہ کر کے
جو دولت کما کے ان اینٹوں میں لگائی وہ اینٹیں کس کام آئیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ایسا کام کریں جو ہمارے مرنے کے بعد ہماری نیکیوں میں اضافہ کا موجب بنے، نہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے کے لیے عذاب کا موجب بنے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دولت اکٹھی کرنے والوں کے لیے جو ایک نمونہ بنایا ہے قانون کا، جو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، وہ کہتا تھا کہ یہ میں نے اپنے زور سے کمایا ہے، اپنے علم سے کمایا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ اس کا مال ختم ہوا، بلکہ اس کے ساتھ مال کے ساتھ اس کو بھی زمین میں دھنسا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے کام کریں جس کا ثواب ہمیں بعد میں ملے۔